والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سورہ صافات ہم نے شروع کر دی تھی الحمدللہ کل. اس کو پھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتار در کتار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین مولائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے کہ شیطان جو ہے مولائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ڈسکس کیا ہے. اور شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ جو شیطان جن جو ہوتے ہیں یا آسمان پہ جب باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو فرشتے مارتے ہیں پتھر، شہاب ثاقب، تو وہ شہاب ثاقب کہلاتے ہیں. تو جو روشنی سی نظر آتی ہے آسمان کے اوپر وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات جو اس میں ہمیں کہ کس کس چیز کے ذریعے سے ہمیں یعنی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں الاؤڈ ہیں جب ہم مثلا کوئی بیمار ہو یا کسی جیسے نظر برحق ہے یا جادو برحق ہے یا جن موجود ہوتے ہیں، تو کس کس چیز کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور رقیہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. مثلا کہیں پہ کسی نے کہا کہ ہم اس کو دم کرواتے ہیں، تو انہوں نے دم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بچے کے ماں کا نام پوچھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاند کی فلانی تاریخ کو آپ قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھیں بیٹھ کے اور اس کو ایسے اتنے دفعہ پڑھیں تو اس سے دم کریں آپ. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ جب قرآن ہی پڑھنے کو کہا گیا ہے تو پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ ایگزیکٹلی. ایک تو یہ کہ جہاں بھی کہیں کوئی آپ سے ماں کا نام پوچھے نا، تو وائی وڈ یو وانٹ ٹو نو دا نیم آف دا مدر؟ اس سے یہ دیٹ ساؤنڈز فشی، دیٹس شیڈی. کہ کوئی آپ کی ماں کا نام جو پوچھتا ہے نا، وہ کوئی بھی جو قرآن سے رقیہ کرے گا نا یا جو کوئی دین کا عالم کرے گا نا، وہ کبھی ماں کا نام نہیں پوچھے گا. دیر از نو نیڈ فار دیٹ. تو وہ اٹ کوڈ بی شیڈی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ چاند کی تاریخوں میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا رقیہ کیا، جس پہ دم پڑا یا جب بھی انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا تو انہوں نے کوئی چاند کی تاریخوں کا ذکر کیا ہوا ہے؟ کسی حدیث میں ہمیں ایسا نہیں ملتا. تو ایسی کوئی بھی چیز، اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ لوگ ہوں گے جو کبھی فال نہیں نکالتے تھے جس کی، اور یہ کہ یہ تعویذ نہیں کرتے تھے اور ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے. اب آپ مجھے بتا دیں سبحان اللہ کہ ہماری اگر کسی کو نظر بھی لگی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر لگ سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اتر سکتی ہے؟
جادو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا؟ جن اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتے ہیں؟ جن اللہ کی مرضی کے بغیر جا سکتے ہیں؟ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ سکھایا گیا کہ خود اپنا رقیہ کرو, رقیہ سنو, قرآن ہی رقیہ ہے, وہی سنو, وہی پڑھو, اور اس کی جو ظاہر ہے کہ تقریباً مطلب جیسے کہ آپ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں, آیت الکرسی ہے, اس میں چاروں کل ہیں, اس کے علاوہ آپ یعنی دعائے شفا پڑھ سکتے ہیں, اور جو بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ سب سنت کے طریقے کے ہیں. سنت سے ہٹ کے جو بھی آپ کو کوئی بات بتائے, چاہے وہ قرآن سے ہی ہو, اٹس شیڈی, نہ کریں آپ وہ. صرف اللہ سے مانگے سچے دل سے, کیونکہ آپ کی جتنی بھی بیماریاں, جو بھی کچھ آپ کو ہے, وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی دور کر سکتا ہے. تو یہ یعنی یہ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ لوگ مثلاً ایک پاکستان میں ایک ماشاءاللہ ایک درزی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی قسم کی بیماری ہے نا, تو میں آپ پہ ایسا دم پڑوں گا کہ آپ کو آرام آ جائے گا, اور بڑے بڑے لوگوں کو آرام بھی آتا ہے. اب وہ پڑھتے کیا ہیں یہ نہیں پتا, لیکن وہ ایسے جیسے نا یوں کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں, اور ان سے کہیں گے اونچی پڑھے تو کہتے ہیں نہیں اونچی نہیں میں پڑھوں گا. دس از شیڈی. اگر وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں, بٹ وٹ ایور از شیکی, شیڈی اور فشی, جسٹ ڈونٹ گو دیئر. آپ کے ایمان کا معاملہ, یہ ایمان کے تقاضے ہیں سب کے سب, تو جسٹ ڈونٹ گو دیئر. یہ وہ راستے ہی نہیں ہوتے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں زندگی میں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دم شم کرانے کی. وہ اتنے پرفیکٹ زندگی میں اتنے خوش, اور انہیں کوئی بیماریاں ہی نہیں آئی تھیں. ان کو یہ سب کچھ ہوگا, تکلیفیں ہوں گی, لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ یہ سب نہیں کرائیں گے. وہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش. اب یہ جو کچھ لے اڑے کی جو بات ہے اور جو غیب کا علم ہے, اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن تو لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان جن جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب وہ جو دوسرے جن جو انہوں نے سو کالڈ قابو کیے ہوتے ہیں, حالانکہ جن کسی کے قابو میں نہیں آتے, انسان جنوں کے قابو میں آتے ہیں. وہ انسان سے غلط کام کرواتے ہیں تو پھر ان کی وہ مدد کر دیتے ہیں. وہ اپنے ان جنوں کو میسج بھیجتے ہیں اور یہ ان کی خبریں ادھر پہنچاتے ہیں, اور انسان اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا, اور تمام جتنی بھی کائنات میں چیزیں تھیں ان سب کا مسجود بنایا. ہم ان سے بہتر ہے بجائے کہ ہم جنوں سے مدد مانگیں. جنوں کو ہم سے مدد مانگنی چاہیے. بلکہ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ تو یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا ہے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں, بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے. ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو, اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. اب یہاں پہ آگے جو ہے یہ جنت کا نقشہ بڑا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. اس کو غور سے سنیں, اور وہ وقت بھی ہے ایسا کہ ہم ایک خواب کا سا ماحول ہے, تو آپ وہ جنت کو انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بھوجا رزق ہے, ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی, نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. سبحان اللہ, امیجن دیٹ, یعنی سو مچ ڈیٹیل.
اور یہ جو شراب ہے ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ شراب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ پینے والی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ یعنی ناٹ نیسسریلی کہ یہ وہی شراب ہو, بٹ یو نیور نو. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بھی اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہوں گے, کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوں گے, ان کی عقل مت نہیں ماری جائے گی, بعد میں الٹیاں نہیں ہوتی رہیں گی, وہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. اگر اس کے اندر تھوڑی انٹاکسیکیشن ہوئی بھی تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. شراب جو ہے وہ سمپل پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. سبحان اللہ, ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا حال ہے. تو 3 قسم کے لوگ جو ہم نے کل پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ ایک وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, اور اسی کی دعا مانگنی چاہیے انسان کو, کیونکہ اف یو ایم فار دا مون دین یو لینڈ آن دا اسٹارز. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا حساب کتاب ہی نہ ہو. اور جس کا رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس کا حساب کھل گیا وہ تو مارا گیا, پھر لمبا چلے گا حساب. تو ایک تو وہ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں, سیدھا جنت پہ جائیں گے. اور دوسرے وہ ہوں گے جن کا آسان حساب ہوگا, اسی لیے کہ وہ دعا ہے نا اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اور تیسرے وہ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہی ہوں گے لیکن ان کا لمبا حساب ہوگا, اور وہ بیچارے ان کو ایسا لگے گا کہ اب ہمارے جنت میں جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ پھر بھی جنت میں بھیج دیں گے. تو وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے, ہاں جی پھر کیسا رہا. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی ہے, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ان ھذا لہو الفوز العظیم. یہ ہے کامیابی. دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہوتی ہے اور کتنی دیر کی ہوتی ہے اور کس لیول تک آپ پہنچ سکتے ہیں. سب کامیابیاں بہت ہی چھوٹے درجے کی اور بالکل لمیٹڈ, اور اتنی اس میں ریزرویشنز ہوتی ہیں. اور میکسیمم کامیابی جس کو بھی ملی ہے اس دنیا میں, سبحان اللہ, کیا کامیابی ملی ہے, کیا کتنا کو انسان نے پا لیا اور کتنی, اور اگر سب کچھ پا بھی لیا تو کتنی دیر کے لیے پایا. کوئی کتنا کو جیا اس دنیا میں. بنی اسرائیل کے زمانے میں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال جی لیا ہوگا. 1000 سال بھی آخر گزر ہی جاتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایوریج عمر والا کیا ہے؟ 60 سال, صرف 60 سال. ایگزامپل دینا چاہوں گی. اسٹیو جابس جو ایپل فون کا انوینٹر, اس کے لاسٹ ڈیز آف دا لائف میں نا اس نے لکھا ہے کہ میرے پاس اب دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے, لیکن میرے پاس کچھ نہیں کیونکہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور 24 آورس میرے سرہانے جو ہے بیپنگ ساؤنڈ چل رہی ہے, اینڈ یہ لائٹ جو ہے ختم ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گا. سبحان اللہ. اب میں کسی کو اپنی ساری دولت بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی میری یہ پین لے لے, لیکن نو بڈی از دیئر. پلیز اپنی فیملی کو, اپنی لائف کو انجوائے کرو, اس کے یہ ہیں لاسٹ ڈیز. سبحان. اسی طرح وہ جو سکندر اعظم تھا جب وہ مرا تھا, حالانکہ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکا تھا, لیکن اس نے کہا تھا, اس کی وصیت تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھو تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ میں اتنی کائنات یعنی اتنی آدھی سے زیادہ دنیا میں نے فتح کی ہے اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. یقیناً یہی عظیم و شان کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. یہ جب قرآن میں یہ زقوم کے درخت کا ذکر آیا تو انہوں نے, قریش نے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بنانی شروع کر دی کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ درخت جو ہے یہ ہم نے تمہارے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہوا ہے, یعنی تمہارے, تاکہ تم اس کے اوپر ایسی باتیں کسو. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. ناٹ نیسسریلی وہ عام دنیا کے درختوں جیسا درخت ہو. یو نیور نو وہ کس چیز کا درخت ہے, اس کی کیا شیپ ہے, اس کی کیا اسٹرکچر ہے, اس کی کیا مٹیریل ہوگا. یو نیور نو جس بھی طرح کا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس میں پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپس اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے.
حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کرنے والوں کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں سے اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. جب طوفان نوح آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی. ناٹ ایون اے سنگل سول واز لیفٹ آن دا فیس آف ارتھ. سب کے سب ختم ہو گئے تھے. جو بچے وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی ہی قوم میں سے تھے, یعنی ان کی نسل میں سے تھے, اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں. اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے قلب سلیم؟ کہاں سے ملتا؟ ہاں جی, قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم بتائیں. قلب سلیم میرے خیال میں جو دل توکل سے بھرا ہو وہ قلب سلیم ہے. گڈ گڈ, ماشاء اللہ. اور اللہ کی فرمانبرداری سے بھرا ہوا ہو. صحیح ہے, الحمدللہ. سلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی جی, سلیم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین لام میم. سلم یسلم کا مطلب ہوتا ہے, یا سلم یسلم تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ثابت, سلامت. یعنی کہ جو دو تین اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو سلامت سے بھی ہو سکتا ہے, دوسرا تسلیم سے ہو سکتا ہے کہ جو دل جھکا ہوا ہو, جو دل سبمٹ کر دے اللہ کے آگے. اور تین طرح کے دل ہوتے ہیں بیسکلی. علماء کرام نے فرمایا, اور امام جوزی جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ تین طرح کے دل ہوتے ہیں. ایک دل ہوتا ہے مردہ دل. ایک دل ہوتا ہے مردہ دل, جس کے اوپر کوئی اللہ کی بات اثر نہیں کرتی. کوئی اس کو آیتیں سناؤ, اس کو کیسی بھی نصیحت کرو, دل مردہ ہوتے ہیں ان کے, ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو, اور وہ سخت دل بھی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ دل بھی جس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے. اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل مردہ تو نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کہ رمضان کے گزرنے کے بعد مردہ دلوں میں بھی نا تھوڑی تھوڑی سی زندگی کی کوئی رمق آنے شروع ہو جاتی ہے, لیکن وہ مردہ دل ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں دی گئی کہ اس کا دل سخت کر دیا جائے, دل سخت کر دیا جائے. تو وہ مردہ دل ہوتے ہیں. دوسرا دل ہوتا ہے بیمار دل. بیمار دل ہوتا ہے, اور وہ دل کیسا ہوتا ہے؟ جو کبھی نیکی کی طرف جاتا ہے, کبھی برائی کی طرف جاتا ہے, تھوڑا سا ادھر کھنچتا ہے, تھوڑا سا ادھر کھنچتا ہے. وہ وہی دل ہوتا ہے جو ہر درس کے بعد جا کے کہتا ہے ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پھر اپنی مرضی الحمدللہ. اور لیکن جب اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا دل واقعی اللہ سے جڑتا ہے, اور وہ واقعی پریشان ہوتے ہیں, اور واقعی ان کے اوپر اللہ کی یاد کا اثر ہوتا ہے. وہ دل یعنی تھوڑے تھوڑے سے ہیں, وہ اگر وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں تو وہ دل ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہی دل ہوتے ہیں جو قلب سلیم بن جاتے ہیں ایونچولی. اور قلب سلیم اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قلب سلیم کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. عام انسانوں کے قلب سلیم وہ میرے اور آپ کے دل نہیں ہوتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے جا کے کہیں قلب سلیم بنتے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا, چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. تو قلب سلیم ایکچولی آپ سمجھیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے قلب سلیم, لیکن اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام. بس اگر آپ اس کے راستے پہ چل پڑے ہیں نا, یو وانٹ ٹو ہیو دیٹ قلب سلیم, تو آپ پاس ہو گئے, تو آپ پاس ہو گئے. ورنہ قلب سلیم بنانا بہت ہی, اور وہ ہے سالم اور سلامت دل. سالم سے اگر آپ سوچیں دو چیزیں, سالم دل اور نمبر 2 جھکا ہوا دل, جو اللہ کے حکموں کے آگے فوراً جھک جائے. وہ ہے. ہمارے دل ایسے ہیں کہ ہمارے دل تھوڑا سا آرگیو کرتے ہیں, پھر لڑتے جھگڑتے ہیں, تھوڑی سی ہم ضد کرتے ہیں, تھوڑا سا اس میں تنگی پیدا ہوتی ہے, لیکن پھر ایونچولی جو ہے وہ ہم جھک جاتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ قسم کا دل ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل سیکنڈ ہی رہے, فرسٹ ون نہ بن جائے, یعنی مردہ نہ ہو جائے کہیں. کیونکہ ایک بار دل مردہ ہو جائے تو پھر دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. پھر وہ دل ہیں جن کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تینوں کو ہی آپ اسی میں تینوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, وہی دل کی وہی قسم ہے. جی ڈیووٹیڈ, بس جس کو اللہ کے سوا نہ کوئی نظر نہ آتا ہو, جس کو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہو, جس کو ہو پٹ اللہ فرسٹ, پٹ اللہ فرسٹ. ہاں, اگر حضرت ابراہیم کے بارے میں 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ قرآن میں جب بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا نا, بہت پیار سے کیا. اتنا اللہ تعالیٰ جیسے نہیں کسی کے لیے آپ کا محبت سے دل ابل رہا ہو, وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا. اور میں نے اب کیا بتایا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پہ تو حضرت ابراہیم کہاں بیٹھے تھے؟
بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ. اور باقی انبیاء جو ہیں وہ کوئی ایک پہلے آسمان پہ، دوسرے، چوتھے، پانچویں، اور وہ سوچے بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. امیزنگ امیزنگ، سبحان اللہ. اچھا جی، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا، کیا یہ چیزیں ہیں جن کو تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. کیسے نیچا دکھایا؟ آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈ. لیکن اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم، انہوں نے جیسی آگ جلائی تھی نا، ایسی نہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ الاؤ ڈالا اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم کو ڈال دیا. کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی، یعنی بڑے میدان میں آگ لگا کے تو درمیان میں حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا تھا. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. منجنیق کہتے ہیں بڑا سا وہ نہیں ہوتا گلیل، اس سے یعنی اذیت دینے کی عجیب عجیب طریقے نا. کسی نے سولی بنائی ہوئی تھی، کوئی منجنیقوں سے مار رہا تھا، کوئی کچھ. تو جب حضرت ابراہیم کو اس کے اوپر چڑھا دیا نا، تو کہتے ہیں کہ فرشتے اترے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ قبول ہوئی. تو آپ اگر ہمیں یہ کہیں کہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے اور آگ ہی بجھ جائے ساری کی ساری، تو آگ بجھ جائے گی. تو حضرت ابراہیم کے ورڈ سے اس وقت انہوں نے، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ ہی مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلوں گا. اگر اللہ مجھے جلانا چاہتے ہیں تو میں جلوں گا. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن بھی ایک شخص جو ہوگا، دو شخص ہوں گے، ان کو لایا جائے گا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان دونوں کو، فرشتوں کو کہیں گے کہ ان دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. ان کا دونوں کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو. تو ان میں سے جو ایک ہوگا نا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ تمہیں اتنی جہنم میں جانے کی جلدی کیا ہے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ، میں آج ہی میں ایمان لایا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ہر حکم پر جلدی سے عمل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پھر میں نے تمہیں معاف کیا، اس کو جنت میں لے جاؤ. دوسرا جو ہوگا نا، وہ ایک قدم چلے گا اور مڑ کے دیکھے گا، ایک قدم چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے حکم دیا جہنم میں جاؤ، تو تم مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بھی آپ کی رحمت سے امید ہے، آپ شاید مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اس کو بھی معاف کر دیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ. تو اور حضرت ابراہیم کا جو توکل تھا کہ انہوں نے کہا اللہ جلانا چاہتے ہیں تو جلائیں. لیکن ایسے ہی ہوا کہ جب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی، آپ سوچیں کہ ایک ہوتا نا کہ انتظار میں ہوں گے حضرت ابراہیم کہ شاید ابھی کوئی حکم آ جائے میں بچ جاؤں، ابھی یہ منجنیق ہی ٹوٹ جائے، یا ابھی بارش ہو جائے، یا کچھ ہو جائے. لیکن آخری وقت تک اللہ نے بھی ان کو آگ میں پھینکا. لیکن ہوا کیا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھی نہیں، آگ ٹھنڈی ہو گئی. How amazing is that؟ یعنی آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن جب وہ ثابت قدم رہے تو نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا. اس کے بعد کیا؟ اگلا امتحان دیکھیں. ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کوئی کہ اپنے بیٹے کو، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کروں. چلے ذبح تو بہت ہی بڑی بات ہے. ہم کہیں کہ بیٹا میں نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا کے نا تو مدرسے میں ڈال دوں، یا میں نے سوچا کہ تم آج کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کے کام کیا کرو گے، میں نے یہ خواب میں دیکھا. کوئی بھی اللہ کے لیے کوئی بھی نظر ہو جو آپ اپنے بچوں سے کہے کہ میں نے یہ کیا. اور اس بچے کا دیکھیں سبحان اللہ کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے. اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، اور جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم. کمال باپ اور کمال بیٹا. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو کبھی مانگا ہی کچھ نہیں، کبھی مانگا ہی کچھ نہیں. اور وہ بھی ہم دینے پر کتنے ہمیں تکلیف ہے کہ ہمیں 1000 ریزرویشنز ہوتی ہیں اس میں. وہ اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی.
کیا لیول آف آداب فرزندی ہے کہ باپ نے کہا میں تجھے ذبح کروں گا تو اس نے کہا کہ آپ کر ڈالیے مجھے ذبح. ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. اب سوچیں یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھری بھی چلا دی تھی, یعنی پھر آخری لمحے تک ٹیسٹ کیا لیکن پھر پاس کر دیا. اور ہم نے ندا دی کیا سلام علی ابراہیم, ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. سبحان اللہ. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں یعنی جو ٹیسٹ لینے والا ہو نا وہ بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا, یعنی اتنا سخت ٹیسٹ. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اور نبی سے شاید اتنا سخت کسی سے بھی لیا گیا ٹیسٹ جتنا حضرت ابراہیم سے لیا گیا. دیر از اے ریزن کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے. خود اللہ پکار اٹھے ہیں کہ یہ کیا لہو البلاء المبین, واقعی یہ بہت ہی بڑا ٹیسٹ تھا جو ہم نے تم سے لیا. خود ممتحن امتحان لینے والا کہہ اٹھا کہ بہت ہی بڑا ٹیسٹ تھا بھائی, تم پاس ہو گئے. اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے تھا اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا. کن دونوں کی؟ اسحاق اور اسماعیل, بالکل صحیح. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی. انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں رائے راز دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اور حقیقت میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. اور یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال کو پکارتے. یہ بال جو تھا ان کا, یہ بہت بڑا ان کا بت تھا. حضرت الیاس جہاں پر آئے تھے, اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے تھے بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. کون تھی یہ؟ پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا تھا, پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ قرہ اندازی کا واقعہ کیا تھا؟ پان میں پھنس گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے میں سے بھاگا ہوا غلام ہے, جب تک ہم اس کو نہیں گرائیں گے پانی میں جب تک یہ طوفان نہیں ٹلے گا. تو انہوں نے پھر قرآن اندازی کی تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کا, تب ان کو خیال آ گیا کہ میں چونکہ قوم پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کی اجازت کے بغیر, تو اس کا مطلب میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. کیا تسبیح کی تھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخرکار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مچھلی نے ان کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا شروع کر دیا تھا, اور ان کے وہ یعنی وہ ڈائجسٹو سسٹم اس کے اسٹمک میں چلے گئے ہوں گے, تو ان کی سکن تک جو تھی وہ کھائی گئی تھی. تو کہتے ہیں اتنے وہ بالکل مریل ہو چکے ہوئے تھے بغیر سکن کے, جو ہے وہ اس کو جب مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا تو وہ ایک آئی لینڈ تھا جس کے اوپر وہ آ گئے تھے, اور ان کے اوپر ایک درخت تھا, اور اس چٹیل زمین پہ پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. ان کے پیچھے سے ان کی قوم ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی تھی عذاب کو دیکھ کر. تو پھر جب حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے تھے تو دے lived there for a long time, اور ان کی بستی کے جو لوگ تھے وہ تقریباً 1 لاکھ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے تھے, 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے, کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں, خوب سن رکھو. دراصل یہ لوگ اپنی من گڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, اور پھر واقعی یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند بھی ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو.
انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندوں میں سے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، اور وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا تھا۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا بھی مجلس کے اختتام پہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ہمارے سلف صالحین اس کو پڑھا کرتے تھے، اور لیکن جو مسنون مجلس کی دعا ہے وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ جو دعا ہے مجلس کے اختتام کی دعا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بھی مجلس یعنی صرف دین کی مجلس میں نہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے آپ نے اگر اس مجلس کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو اس مجلس میں جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو نیک عمل ہوئے ہیں وہ پرزرو کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی یہ بہترین دعا ہے، سبحانک اللہ، ہے اتنی چھوٹی، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سورہ صاد، ہاں جی اب وہ سورت آگے جی، ایک کوسچن اٹس bothering me. نو پرابلم۔ شمالا جس طرح بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو بھی ان پہ آتی تھی، رائٹ، ہی یوزڈ ٹو سبمٹ ہمسیلف اینڈ ڈو اٹ، رائٹ، وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ہمسیلف، رائٹ۔ جس طرح ہم لوگ ہیں، رائٹ، ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز آتی ہے بٹ اگر ہم اس طرح سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ٹیک any step to solve it, so how do we differentiate in things like that? Do you understand? Yeah, I do understand. ہمارے لیے پھر یہی حکم ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، پہلے اونٹ کو کس کے باندھو۔ آپ دنیا کی ساری اس کے اوپر جتنے بھی وسیلے آپ کے پاس ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، اپنی بہتری کے لیے ان کو یوز کریں، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ پھر بھی دور نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ اب تکلیف آ گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے تو ہم برداشت کریں۔ We are not allowed to do that. یعنی اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں کہ جی بیماری تو اللہ نے دی ہے، you cannot do it, you are not allowed to do it. آپ کو اس کا علاج کرانا پڑے گا، ڈاکٹر پہ جائیں، سب علاج کریں، لیکن یہ مت سوچیں کہ علاج جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، اور نمبر 2 یہ کہ مجھے ڈیفینیٹلی آرام آ جائے گا، اور نہیں آتا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سمجھ کے انسان کو تب قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو اپنے پورے ریسورسز، اپنی ساری محنت، انرجی، کوشش اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے لگانی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن جی، اور دعا بھی ساتھ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ، بلکہ بیماری میں تو آپ کو پتہ جب کہ کوئی بیماری ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کو مائیگرین بھی سٹارٹ ہو رہا ہے نا، آپ کا گلا بھی خراب ہو رہا ہے، تو کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ 3 دال ہیں، یاد رکھیں، 3 دال، ہر بیماری کے اوپر 3 دال۔ سب سے پہلے دعا ہے، اس کے بعد ہے دم، اس کے بعد ہے دوا۔ پہلے دعا، پھر دم، پھر دوا۔ ہم بالکل الٹا چلتے ہیں، جب سے سر میں درد ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایڈویل کھاتے ہیں، ٹائلینول کھاتے ہیں، پھر بھی آرام نہیں آتا، پھر دم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آرام ہی دے دیں، ہم سب کچھ کر لیا تو۔ حالانکہ سب سے پہلے دعا ہے، پھر دم ہے، اور پھر دوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے انسان کو، اور آپ مطلب ون آفٹر دی ادر تینوں آپ کو اکٹھے بھی کرنے چاہیے ساتھ ساتھ۔ ہاں جی، سورۃ صاد، یہ سورت اگریڈ اپون ہے، یعنی علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تفسیر کے لحاظ سے سب سے مشکل سورت ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی ہمیں کوئی ایکسپلینیشن صحیح حدیث سے نہیں ملتی، اور ہمیں جو بنی اسرائیلی روایتوں سے اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے وہ بالکل نان سینس ہے اور ابزرڈ ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو تفسیر پڑھا، جب سے کہ قرآن کی ڈیٹیل کلاس ہوتی ہے نا، تو اس میں تو آپ کو بنی اسرائیلی روایتیں دینی پڑتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ اب ہمیں حدیث سے اس کی تفصیل نہیں ملی تو ہم اس کو اپنی طرف سے، یعنی علماء کرام نے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی سمجھ اور بنی اسرائیلی روایتوں کو لے کر۔ سمجھ میں آئیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد،
कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला हैं। उनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई तो वो चीख उठे हैं, मगर वो वक्त बचने का नहीं होता। उन लोगों को इस बात पर बड़ा ताजुब हुआ है कि एक डराने वाला खुद उन्हीं में से आ गया। मुनकिरीन हक कहने लगे ये साहिर है, सख्त झूठा है, क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही। ये बात हमने ज़माने करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन गढ़ंत बात। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया है? असल बात यह है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं, और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है। क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के खजाने उनके कब्जे में हैं? क्या ये आसमान और जमीन और उनके दरमियान की चीजों के मालिक हैं? अच्छा तो ये आलम असबाब की बुलंदियों पर चढ़कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन और समूद और कौम लूत और एका वाले झुटला चुके हैं। जत्थे वो थे, इनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया और मेरी अकूबत का फैसला इस पर चस्पा होकर रह गया। ये लोग बस एक धमाके के मुंतज़िर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा, और ये कहते हैं कि हमारे रब यौमिल हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो इन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और उनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर रखा था, और सुबह और शाम वो उसके साथ तस्बीह करते थे। परिंदे सिमट आते थे और सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मतवज्जो हो जाते थे। सुभान अल्लाह। जब कुरान में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी, तो ज़रूर उनकी उस हम्द का, उस सना का जिक्र आता है जो वो अल्लाह की करते थे। अब हमें मालूम नहीं है कि उसका कैसा एक, यानी हम वी कैन ओनली इमेजिन एंड टॉक अबाउट इट कि उसका कैसा सहर होता होगा या कैसा उसका एक समा बन जाता होगा कि सुभान अल्लाह के साथ दरख्त भी और पहाड़ भी और परिंदे भी साथ जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्द कर रहे होते होंगे। हमें भी अल्लाह ताला की हम्द ना, जब हम अल्लाह की तारीफ करें ना तो ठीक है मसनून तरीके से तो करनी चाहिए, जैसे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह, वो सब करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह की तारीफ हमें कभी कभी सिर्फ अपने लफ्ज़ों में अपने दिल से भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं जब आप किसी से बहुत इंप्रेस होकर कर रहे होते हैं तो कभी बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो ये RIS हुई थी ना, ये वाली या उससे पिछली वाली, तो उसके अंदर जो हमजा यूसुफ है ना, उन्होंने अल्लाह की इसी तरह अल्लाह की यानी तारीफ के ऊपर ही पूरा उनका लेक्चर था कि अल्लाह सुब्हान तआला की कितनी ज़बरदस्त खलाकियत और अल्लाह ने क्या क्या बनाया। तो उन्होंने अपने लेक्चर के बाद पता क्या किया था, उन्होंने कहा एवरीबॉडी लेट्स जस्ट गिव स्टैंडिंग ओवेशन टू अल्लाह सुब्हान व तआला, स्टैंड अप, गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशन। और सब खड़े हो गए और सब सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं कि वाकई, तो वो जो एक दिल से, तो वो पता नहीं वो कैसी तारीफ थी अल्लाह ताला की जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किया करते थे। और जब भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसका जिक्र करते थे तो फरमाया करते थे काना अबदल बशरी, वो सबसे ज्यादा इबादत गुजार आदमी थे। अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार आदमी कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हमें भी उनकी तरह की कोई इबादत अता कर दे। और हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। ये एक बहुत बड़ी जो होती है ना इंसान के अंदर हिकमत होती है कि इंसान, ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से कि इंसान जो बात करे ना और जो फैसला करे उसके ऊपर फिर वो डट जाए, उससे घबराए नहीं। हमारे फैसले ये होते हैं डामाडोल, और अभी आज कर लिया, कल ना किया, उससे डिस्कस किया, परसों उससे डिस्कस किया, दोबारा फिर वापस ले लिया। ये जो एक स्टेड फास्टनेस होती है और स्पेशली अपने फैसले की बात, और अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं कि जब तुम किसी बात का इरादा कर लो तो फिर उस काम को कर गुजरो, उस काम को कर लो और अल्लाह पे तवक्कुल कर लो। और हमारा क्या हाल होता है, जो बार बार मैं आपको शेर सुनाती हूँ वाला, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दैट्स हाउ वी आर। हर वक्त सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हालांकि यकीन करें सब कुछ अल्लाह ने करना होता। हमें जिस चीज का शरह सदर एक बार आ जाए हमें बस उस पर डट जाना चाहिए। तो फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। फिर तुम्हें कुछ खबर भी है, फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उनके बाला खाने में घुस आए थे। अब ये जो है ये किस्सा है, ये देखें, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो लिखा हुआ है ना सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। जो लेसन है उसमें से लेते हैं। वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, आप सोचें कि वो अपने घर में थे, तो दो लोग थे जो उनकी दीवार पे चढ़ के उनके घर में आ गए थे। बाला खाना एक किस्म का, जैसे कहते हैं आपका टीवी लाउंज है या फैमिली रूम है,
दीवार से चढ़कर आ गए थे, दरवाजे से नहीं आए थे। अब आप सोचें अपने फैमिली रूम में बैठे हो, अचानक कोई दीवार से चढ़कर अंदर आ जाए, देखो शीशे के अंदर से ये झाग रहा हो, ये कोई दरवाजा खोल के, जब दीवारों से यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, दीवारों से तुम नहीं आ सकते, पाकिस्तान में ही आ सकते थे, लेकिन यहाँ कोई आपके दरवाजा ही खोल के एकदम कोई बिल्कुल अजनबी आदमी अंदर आ जाए तो इंसान की कैसी एक अजीब सी हालत होती है। तो वो जब पहुंचे तो उन्हें देखकर घबरा गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम दो फरीक मुकदमा हैं, यानी ने कहा हम दोनों के दरमियान एक आर्ग्यूमेंट है जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। अब हम दोनों आपस में डिसाइड नहीं कर सक रहे हैं कि किसने किस पे ज्यादती की है, तो आप डिसाइड करें। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। दुम्बी क्या होती है? हाँ, ये बिल्कुल वो जब भेड़ होती है ना, उसको दुम्बी कहते हैं। तो इसने मुझसे कहा है कि ये मेरे पास एक दुम्बी है और इसके पास 99 दुम्बियां हैं, तो इसने मुझसे कहा है कि ये एक दुम्बी भी मुझे दे दे। तुमने क्या करनी है एक दुम्बी रख के? मेरे पास 99 मेरी पूरी 100 हो जाएंगी। वैसे बहुत बात तो बड़ी लॉजिकल है, 99 वाला ही फेर है बिल्कुल। तो उसने कहा एक मुझे दे दे, तो और इसने मुझे गुफ्तगू में दबा भी लिया है। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया है, और वाकया यह है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते ही रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं और अमले साले करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनाचा उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। यहाँ पर आयत सजदा, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वल-अज़ीम हम सजदा कर लेते हैं। तब हमने उसका वो कसूर माफ किया और यकीनन हमारे यहाँ उसके तकर्रुब का मकाम और बहुत बेहतर अंजाम है। अब ये क्या वाकया था, ये किसी हदीस से हमें पता नहीं चलता, सिर्फ कुछ बनी इसराइली रवायतें हैं जिनसे हमें पता चलता है, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हमें इससे जो मैसेज हमें ले लेना चाहिए ना, वो ये है कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे वाकयात लोगों के आ जाते हैं कि अल्लाह ताला उसके जरिए से हमें हमारा आईना दिखा रहे होते हैं। अक्लमंद वो इंसान है जो दूसरों की गलतियों से अपनी गलती पहचान ले, और बहुत दफा और या सीख भी ले, बजाय के खुद गलती एग्जैक्टली दूसरे की गलती से खुद लेसन ले ले, बिल्कुल, और खुद ही लेसन ले ले। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं और अल्लाह ताला हमारे सामने वो खोल के ले आते हैं, कभी किसी और की शक्ल में, या कोई यानी कोई ऐसी कोई चीज आपके सामने आ जाती है, जैसे कहते हैं अल्लाह की बुरहान आ जाती है कि आपका दिल फौरन हो जाता है। मसलन आपने कभी किसी से कोई धोखा किया हो, लेट्स से, थोड़े दिन के बाद वही धोखा जब आपके साथ होता है, अब बेवकूफ आदमी वो होगा जो उस बंदे से लड़ेगा जिसने आपसे साथ धोखा किया, अक्लमंद वो होगा जिसको फौरन ख्याल आ जाएगा कि यही मैंने भी किया हुआ है किसी के साथ, और वो रुजू करेगा अल्लाह की तरफ। तो असल में बस ये एक लेसन लेने की बात है कि अक्लमंद जो मोमिन होता है ना, वो इतनी उसमें फरासत होती है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसे हर चीज में कोई ना कोई अपने लिए सबक नजर आ जाता है कि ये मेरे लिए बात हो रही। और हमारे में ज्यादातर ये होता है कि जब कोई बात सामने आपकी आ जाती है ना, बल्कि हमें फील होता है तो हम उल्टा आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, वो औरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो वक्त होता है इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करके तो झुक जाए और लोगों से माफी मांगे और अल्लाह से भी माफी मांगे। अच्छा जी, तो फिर हमने उसका कसूर जो है वो माफ कर दिया। यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। हमने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर, वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल जाएं। हमने आसमान और ज़मीन को और इस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं और जो उनको जो ज़मीन में फसाद करने वाले हैं यकसा कर देंगे? क्या मुत्तकियों को हमने फाजरों जैसा कर दिया है? फाजरों जैसा कर देंगे? अम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, फाजरों जैसा कर देंगे। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग उसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, मुबारक क्या होता है? मुबारक कोई चीज़ क्या होती है? जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, बरकत वाली, बरकत का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से खैर, बिल्कुल सही है, खैर हो जिसकी चीज़ के अंदर, और मतलब उससे बढ़कर जब हम कहते हैं कि किसी चीज के अंदर बरकत है, मतलब कहते हैं नहीं खाने में बरकत पड़ गई, ज्यादा, हाँ, अरबी में बरकत का मतलब होता है ज़ियादतुल खैर, ज़ियादतुल खैर। ये अरबी में बरकत का मतलब होता है जिसके अंदर हमेशगी और पुख्तगी होती है। बरकत का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग इन समथिंग, और ये क्वालिटी में भी बढ़ जाती है चीज, क्वांटिटी में भी बढ़ जाती है, और एवर लास्टिंग यानी वो लास्ट लॉन्गर हो जाती है वो चीज। मसलन फॉर एग्जाम्पल,
जब आप एक हक हलाल की कमाई से लेट से $500 कमाते हैं तो वो $500 जो है वो क्वालिटी में भी बढ़ जाएगा, आप उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छी ज़्यादा खरीद सकेंगे, और क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगा कि आप जो चीज़ लेने जाएंगे तो वहाँ सेल लग जाएगी आपके लिए, बरकत पड़ जाएगी, और वो आपका लास्ट लॉन्गर हो जाएगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। दिस इज़ कॉल्ड बरका। और ये बरकत जो है ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कुरान के अंदर है बरकत, और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है, अल्लाह की ज़ात भी बरकत वाली है, और हमारा दीन भी बरकत वाला है। और किसी को मुबारक देने का मतलब ये नहीं होता, लोग कहते हैं कि जी मुबारक जो है ये कोई बिदत है, ये कोई समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसको एक दीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब आप किसी को मुबारक देते हैं ना तो मुबारक का मतलब होता है कि मे अल्लाह पुट बरका इन इट, ये एक दुआ है, मे अल्लाह पुट बरका इन इट। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया कि बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। हाय सुभान अल्लाह। काबिल जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सदे हुए तेज रौ घोड़े पेश किए गए। शाम के वक्त उसके सामने खूब सदे हुए तेज रौ घोड़े पेश किए गए। उसने कहा मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है, यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया, कुर्सी पर जसद ला के डाल दिया। ये सही हदीस से हमें पता चलता है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था, हु वाज नॉट नॉर्मल। उसका एक धड़ जो था, एक साइड का धड़ जो था वो काम नहीं करता था, और वो उनका यानी उनका जानशीन हुआ था। तो ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि उसको हमने कुर्सी पर उस जसद को लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो, बेशक तू ही असल दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसकी, अब आप ये देखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शायद कोई छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऐसा एक जानशीन दिया था। उसके बाद उन्होंने तौबा की और तौबा के बाद अल्लाह ताला ने उनको ये सब चीज़ें अता की। तौबा के बाद क्या है, हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया और हर तरह के मेहमान और गोताखोर और दूसरे जो पमंदे सलासिल थे। हमने उससे कहा ये हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं, यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। हम तो ये समझते हैं कि हमसे अगर एक गलती होगी ना, कोई गुनाह हो गया तो अब चलो माफ़ भी हो गए ना, लेकिन अब हम अल्लाह की नज़र में कभी वैसे नहीं हो सकते। दुनिया वालों में ऐसे ही होता है ना, एक गलती कर दें आप, वो अगर आपको एक तो वो कहते हैं कि जी हम माफ़ ही नहीं करेंगे आपको। एक तो बात है कि लोगों का माफ़ करना ही बड़ा मुश्किल है, अगर वो माफ़ कर भी दें तो वो कहते हैं कि यस वी कैन फॉरगिव यू बट वी कैन नॉट फॉरगेट। और अगर भूल भी जाएं तो कभी भी आपको उनकी नज़रों में वो मकाम दोबारा नहीं मिल सकता। ऐसा ही है ना दुनिया, क्योंकि अल्लाह के यहाँ बिल्कुल निज़ाम उल्टा है। जो माफ़ी मांगते हैं, जो झुकते हैं, उनका मकाम नेक लोगों से भी ज़्यादा ऊँचा हो जाता है। जिसके लिए वो जुनैद जमशेद का एक वाक़या मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं, उनकी खुद मैंने लेक्चर में सुना हुआ है, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग, मैं अपने सारे टीचर्स के साथ बैठा हुआ था, सारे मौलाना साहब बैठे हुए थे जो बड़े बड़े आलिम थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि जन्नत में मेरा मकाम आपसे ऊंचा होगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन किस बेस पे होगा ना, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आपका जन्नत में? अपने टीचर को ये कहना कि मेरा मकाम आपसे ऊंचा होगा, यानी इट्स अ बिग थिंग टू से। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर होगा, लेकिन कैसे होगा, आपकी दलील क्या है इस बात पर? किस? तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि जो माफ़ी मांगता है मैं उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूँ, तो मेरे तो इतने गुनाह हैं कि आपको सारी जिंदगियों की नेकियों से ज्यादा वो गुनाह है। तो वो जब मैं मरूंगा, मतलब मेरे जब वो गुनाह नेकियों में बदलेंगे तो वो आपकी नेकियों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए, यही अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए कि आप सोचें तो सही कि एक गुनाहगार जब बख्शिश मांगता है तो नेक लोगों से ज्यादा ऊपर हो जाता, नेक लोगों से ऊपर हो जाता। हर तरह के मेहमान और गोताखोर उस दूसरे पाबंदे सलासिल थे। और हमारे बंदे अयूब का जिक्र करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और अजाब में डाल दिया। अब इसकी दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं 18 साल तक बीमार रहे थे, और बनी इसराइली रवायतों में आता है कि उनको बीमारी ऐसी हो गई थी कि उनके जिस्म पे, पूरे जिस्म पे फोड़े निकल आए थे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनके जिस्म के अंदर, फोड़ों के अंदर कीड़े भी पड़ गए थे। और 18 साल, अल्लाह अकबर, रियली हम तो 4 घंटे हमें कोई तकलीफ आ जाए तो हम कहते हैं पता नहीं कब खत्म होगी, अल्लाह ताला कब इससे हमारी निजात दिलाएंगे। और 18 साल एक तकलीफ में रहे। तो अब इसके दो हैं कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ में डाल दिया। एक तो इसका बिल्कुल जनरल मतलब यही है जो नजर आ रहा है, वो ये कि उनको जो तकलीफ थी ना वो शैतान के छूने से हुई थी, यानी कोई ऐसी तकलीफ जिसके अंदर कोई समथिंग सुपर नेचुरल भी इन्वॉल्व थी। और वो क्या तकलीफ हो सकती है? नजर की, जादू की, जिन के असर से। वो तकलीफें शैतान के छूने से होती है ना।
وہ शैतान यानी द टच ऑफ शैतान होता है। इसी तरह रसूल अल्लाह की हदीस में आता है कि ये जो औरतों को वो जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है ना, दैट इज विद वो शैतान के छूने से होती है, ये हदीस में आता है। इट इज अ टच ऑफ शैतान, नॉट दैट कि उसमें कोई औरत बेचारी का कोई कसूर है, लेकिन ये कि वो मतलब वो एक बीमारी इट्स उसकी ज़्यादातर जो है ना वो सुभान अल्लाह कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, रुकिया या दम वगैरह या ऐसा पानी पीना चाहिए, ये सब कुछ ये करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो हदीस में आता है कि वो टच ऑफ शैतान होती है, उसकी वजह से होती है, और वो बीमारी है, हमें पता है ना कि वो बीमारी। तो एक तो ये हो सकता है कि वो इस बीमारी की बात कर रहे हो कि शैतान के छूने से ये बीमारी मुझे आई है। नंबर 2 हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से शैतान मुझे इतना हर वक्त तंग करता रहता है कि मुझे कहता है बेसब्री करो और अल्लाह के नाफरमान बनो। दिस कुड ऑल्सो बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आया। हमने उसे हुक्म दिया अपने पांव जमीन पर मार, और ये है ठंड। अच्छा, उलमा कराम कहते हैं कि वो बीमारी जिसके रीजन समझ में ना आ रहे हो ना, आपने टेस्ट कराया, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपने एक्सरे भी करा लिया, और कोई बीमारी डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं, वो बीमारी भी जो होती है वो किसी ऐसे असर से ही हो सकती है। उसके लिए भी कोई आपको स्पिरिचुअल जो है वो, लेकिन होना कुरान से ही चाहिए, जो भी आपका इलाज होगा वो कुरान से ही होना चाहिए। हमने उसे हुक्म दिया अपना पांव जमीन पर मार, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके अहलो अयाल वापस दिए और उनके साथ उतने ही और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्ल व फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। और हमने उससे कहा तिनकों का एक मुट्ठा ले उसे और उसे मार दे, अपनी कसम ना तोड़। हमने उसे साबर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। अब ये जो उन्होंने कसम है ना, ये उन्होंने किसी को मारने की कसम खाई थी कि मैं उसको इतने कोड़े मारूंगा, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक रास्ता निकाला था कि ऐसा करो कि यानी अपनी कसम ना तोड़ो, लेकिन वो सारे तिनके इकट्ठे करके जो है तो वो एक ही बार मुट्ठा ले और उसे मार दे, अपनी कसम ना तोड़। हमने उसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाला। अव्वाब कहते हैं ऐसा कि जो बार बार ना लौटे अल्लाह की तरफ, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करे, यानी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार, और दिन में कई बार वो अल्लाह को पुकारे, बल्कि हर बात और हर लम्हा और हर लहजा और हर चीज के लिए वो अल्लाह ही को पुकारे। इन्नहु अव्वाब,